خوش آمدید ہماری پروفٹ سیریز میں۔ آج ہم پیش کر رہے ہیں ایک نہایت عجیب و غریب، ایمان افروز اور عبرت سے بھرپور قصہ، حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ۔ جیسا کہ قرآن مجید نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر انبیاء کرام کے واقعات ذکر فرمائے تاکہ مومنین عبرت پکڑیں اور اللہ کی قدرت پر ایمان مضبوط ہو۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ سورۃ البقرہ اور سورۃ التوبہ میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوا۔ عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک نہایت ہی بزرگ، متقی اور صاحب علم نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تورات کا گہرا علم عطا فرمایا تھا۔ بنی اسرائیل آپ سے بے حد محبت کرتے تھے اور آپ کو حکیم بھی کہا جاتا تھا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو ایک تباہ شدہ بستی کی طرف جانے کا حکم دیا۔ آپ اس بستی میں داخل ہوئے تو ہر طرف ٹوٹی ہوئی دیواریں، گرے ہوئے مکان، بے آب و گیہ زمین، خاموشی، ویرانی اور ہولناک سناٹا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کے دل میں تعجب کا خیال آیا، اللہ تعالیٰ اس مردہ بستی کو دوبارہ کیسے زندہ فرمائے گا؟ یہ خیال شک نہیں تھا بلکہ قدرت الہی پر غور و فکر تھا۔ قرآن کہتا ہے، یعنی اللہ نے انہیں 100 سال تک موت دی پھر دوبارہ زندہ کیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک بے حس و حرکت رہے۔ ان کی روح قبض کر لی گئی مگر جسم کو اللہ نے محفوظ رکھا۔ 100 سال بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ زندہ کیا اور سوال فرمایا، اے عزیر، تم پر کتنی مدت گزری؟ عزیر علیہ السلام نے فرمایا، شاید ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، کیونکہ نیند کے دوران وقت کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے کھانے اور پینے کو دیکھو جو بالکل خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو دیکھو۔ آپ کے سامنے گدھے کی بوسیدہ ہڈیاں بکھری پڑی تھیں۔ پھر اللہ کی قدرت کا عظیم منظر ظاہر ہوا۔ ہڈیاں حرکت کرنے لگیں، جوڑ سے جڑنے لگیں، ڈھانچہ تیار ہوا، گوشت چڑھا، جلد بنی اور گدھا زندہ ہو کر آواز دینے لگا۔ عزیر علیہ السلام حیران رہ گئے اور پکار اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ جب آپ اس بستی میں داخل ہوئے تو حیرت کی ایک اور دنیا سامنے آئی۔ وہ ویران بستی اب آباد ہو چکی تھی، نئے گھر، نئے لوگ، نئی نسلیں۔ آپ نے پوچھا، کیا تم لوگ عزیر کو جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا، ہاں، وہ تو 100 سال پہلے وفات پا چکے ہیں۔ پھر ایک بزرگ عورت کو لایا گیا جس کی عمر 120 سال تھی۔ وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو بچپن سے جانتی تھی۔ اس نے آپ کی شکل، چال، گفتگو، لباس اور 10 نشانیاں سب پہچان لیں، تو پوری بستی کو یقین ہو گیا کہ یہی عزیر ہیں۔ 100 سال کی مدت میں بنی اسرائیل تورات کا بڑا حصہ بھول چکے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے انہیں دوبارہ شریعت کی تعلیم دی، گمشدہ احکام یاد کرائے، قوم کی اصلاح فرمائی۔ آپ کا علم اور تقویٰ دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں فتنہ شروع ہوا۔ کچھ لوگوں نے آپ کی عظمت کو دیکھ کر غلط عقیدہ گھڑ لیا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ عقیدہ سراسر باطل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں اس کی سخت مذمت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے لیے نہ اولاد ہے، نہ شریک ہے، نہ ہمسر ہے۔ وہ پاک ہے ہر طرح کی کمزوری سے۔ کوئی نبی خواہ کتنا عظیم ہو، اللہ کا بندہ ہی ہوتا ہے۔ خالق کبھی مخلوق نہیں بنتا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہمیں 3 بڑے اسباق دیتا ہے۔ وہ مردہ بستی کو بھی زندہ کرتا ہے اور 100 سال بعد بھی جسم کو تر و تازہ رکھ سکتا ہے۔ ان کی عزت فرض ہے مگر انہیں رب بنانا یا خدا کا بیٹا کہنا کفر ہے۔ 100 سال گزر جائیں مگر لگیں چند لمحے، یہ سب رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ آپ نبی تھے، صاحب کرامت تھے، تورات کے حافظ اور مفسر تھے، قوم کے مصلح تھے۔ آپ کی زندگی اللہ کی قدرت کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ یوں حضرت عزیر علیہ السلام کا ایمان افروز واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ زندگی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، موت بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ اے اللہ، ہمیں ایمان کامل عطا فرما، اپنے نبیوں سے محبت عطا فرما اور ہمیں ہر گمراہی سے محفوظ رکھ، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پروفٹ سیریز کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک قرآن کے ان حسین پیغامات کو پہنچائیں۔